ایک چھوٹے سے سرسبز گاؤں کے لوگ اپنی سادہ زندگی گزار رہے تھے۔ کھیتوں میں ہریالی جھومتی، کنویں سے پانی نکالنے کی آواز آتی اور شام کو سب گاؤں والے برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ کر باتیں کرتے۔ ایک دن گاؤں کے دروازے پر ایک اجنبی آیا۔ اس کی عمر تقریباً 35 سال تھی، چہرہ تھکا ہوا لیکن آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اس کے پاس صرف ایک بوسیدہ تھیلا اور ایک لاٹھی تھی۔ لوگوں نے حیرت سے اسے دیکھا، کچھ ڈرے، کچھ ہنسے، مگر وہ سیدھا مسجد کے صحن میں جا بیٹھا۔ بچے قریب آ کر دیکھنے لگے کہ آخر یہ کون ہے۔ وہ اجنبی کئی دن تک گاؤں میں رہا، لیکن کسی سے زیادہ بات نہ کرتا۔ بس دن کو کسی کے کھیت میں مزدوری کرتا اور رات کو مسجد کے کونے میں سو جاتا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ یہ شاید چور ہے، نہیں، یہ تو کوئی ولی لگتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ بھاگا ہوا مجرم ہے۔ لیکن اجنبی کبھی کچھ نہ کہتا، بس مسکرا دیتا۔ ایک دن گاؤں کے نمبردار کے گھر سے سونے کا کڑا چوری ہو گیا۔ سب کی انگلیاں فوراً اجنبی کی طرف اٹھیں۔ یہی ہے چور، سب چلانے لگے۔ اجنبی خاموش کھڑا رہا۔ اس نے نہ انکار کیا نہ اقرار، بس آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، وقت ہر بات کو ظاہر کر دے گا۔ گاؤں والے اور زیادہ غصے میں آ گئے۔ نمبردار نے اعلان کیا کہ اگر کل تک کڑا نہ ملا تو اجنبی کو گاؤں سے نکال دیا جائے گا۔ اس شور شرابے میں صرف گاؤں کے چند بچے اس کے قریب آتے۔ وہ ان کو کہانیاں سناتا، چھوٹے چھوٹے کھیل کھیلتا اور ان کو دعا کرنا سکھاتا۔ ایک بچہ بولا، چچا آپ سچ میں چور ہیں؟ اجنبی ہنس پڑا اور بولا، بیٹا سچائی کا ثبوت وقت دیتا ہے، زبان نہیں۔ اگلی رات ایک عورت نے دیکھا کہ نمبردار کا اپنا بیٹا کمرے میں چھپ کر کچھ دفنا رہا ہے۔ تجسس میں اس نے جا کر دیکھا تو وہی سونے کا کڑا نکلا۔ اصل چور نمبردار کا بیٹا نکلا، لیکن وہ ڈر کے مارے کسی کو کچھ بتانے کی ہمت نہ کر سکی۔ اسی رات اجنبی مسجد میں لمبی دعا مانگ رہا تھا۔ وہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے اللہ، یہ لوگ مجھے برا سمجھتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں تا میرا حال جانتا ہے۔ ان کے دل نرم کر دے اور ان کو سچائی دکھا دے۔ کچھ لوگ چھپ کر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کے دل میں پہلی بار یہ خیال آیا کہ شاید یہ اجنبی واقعی نیک ہے۔ اگلی صبح نمبردار کے گھر سے شور اٹھا۔ اس کا بیٹا روتے ہوئے خود مان گیا کہ وہی چور ہے۔ سب گاؤں والے دنگ رہ گئے۔ سب نے فوراً اجنبی سے معافی مانگی، لیکن اجنبی نے مسکرا کر کہا، میں تو کل بھی بے قصور تھا، آج بھی ہوں۔ معافی کی ضرورت آپ کو اپنے رب سے مانگنی چاہیے۔ اس دن کے بعد گاؤں کے لوگ بدل گئے۔ وہ ہر اجنبی کو شک کی نظر سے دیکھنے کے بجائے عزت دینے لگے۔ اجنبی کچھ دن مزید وہاں رہا، بچوں کو پڑھایا، لوگوں کو نماز کی اہمیت بتائی اور پھر ایک دن اچانک چپکے سے گاؤں چھوڑ گیا۔ لوگوں کو بعد میں احساس ہوا کہ وہ دراصل اللہ کا کوئی نیک بندہ تھا جو ان کا امتحان لینے آیا تھا۔ سبق: یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کبھی کسی کو دیکھ کر فوری فیصلہ نہ کرو۔ وقت سچ اور جھوٹ کا پردہ خود ہٹاتا ہے۔ انسان کو ظاہری شکل سے نہیں بلکہ اعمال سے پہچانا جاتا ہے۔